التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم اپنے سیشن نمبر 17 میں کتاب الزکوٰۃ کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو جس طرح ہم نے اس سے پہلے والے سیشن میں کتاب الجنائز کو ایک ہی دن میں مکمل کیا تھا، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم کتاب الزکوٰۃ کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو ان میں ایک کیا بیان فرمائی؟ شہادتین، نماز، اور تیسرے نمبر پر بیان فرمایا زکوٰۃ، یا پھر بعض روایات کے مطابق روزوں کے بعد ذکر فرمایا زکوٰۃ. تو اس وجہ سے تمام حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے نام سے باقاعدہ ایک بک، ایک چیپٹر موجود ہے. قرآن مجید کے اندر ہمیں زکوٰۃ کا حکم دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ سونے پر کتنی ادا کرنی ہے؟ چاندی پر کتنی ادا کرنی ہے؟ پھلوں پر کتنی ادا کرنی ہے؟ جانوروں پر کتنی ادا کرنی ہے؟ ہر چیز کی زکوٰۃ الگ الگ ہے. کھیتی باڑی پر کتنی ادا کرنی ہے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلے گا. تو اس وجہ سے آپ کہہ لیجئے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف قرآن مجید کے ذریعے دین مکمل ہو چکا، تو نہیں، وہ غلطی پر ہے. قرآن مجید کے ساتھ دین کو مکمل کرنے والی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں قرآن مجید کی عملی تشریح، قرآن مجید کی تفسیر. بلکہ بعض علماء نے تو ایک بڑی پیاری بات کی کہ قرآن مجید کے اندر آپ کو نماز کا حکم ملتا ہے، لیکن پوری کی پوری نماز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری کی پوری نماز آپ کو احادیث سے پتہ چلتی ہے. قرآن مجید میں آپ کو زکوٰۃ کا حکم تو ملتا ہے، لیکن کتنی، کب، کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، یہ سب کا سب آپ کو احادیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ اکبر. زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، اسی سے لفظ ہے تزکیہ، زکا یزکی، تزکیہ، پاک کرنا. تو جب آپ اپنے مال میں سے 39 حصے، 39 حصے اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو مطلب آپ کا مال، وہ باقی 39 حصے پاک صاف ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ پہلے سے پاک صاف ہوں، مطلب رزق حلال ہو. میں نے سنا یا بعض لوگوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ مال کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے، ہر طرح سے مال کو حاصل کرتے ہیں، سود یا حرام یا جو بھی ذرائع ہیں، اور پھر اس میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں کہ جی اس کے ذریعے ہمارا وہ مال پاک ہو جائے گا. نہیں، زکوٰۃ آپ کے حلال مال کو پاک کرتی ہے، حرام مال کو کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی، الا یہ کہ اس کو واپس لوٹائے جائے جس کا حق ہے. تو آج ہم دیکھیں نا، ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا کتاب الطہارہ سے، پھر ہم نے کتاب الصلاۃ پڑھی، اور پھر ہم نے کتاب الجنائز پڑھی، جنازے کے احکام و مسائل، کیونکہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ آ رہا تھا صلاۃ الجنازہ کی وجہ سے. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب الزکوٰۃ. آنے والے سیشن میں انشاءاللہ کتاب الصیام، پھر کتاب الحج. تو یہ ارکان سٹیپ بائی سٹیپ چلے ہیں. کتاب الزکوٰۃ.
امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا. کب فرمایا؟ کس موقع پر؟ حین بعثہ الی الیمن، جب انہیں یمن کی طرف بھیجا. کیا فرمایا؟ اے معاذ انک ستأتی قوما اہل کتاب، اے معاذ ان قریب آپ ایسی قوم کے پاس جائیں گے جو اہل کتاب ہے. اہل کتاب کے پاس جائیں گے، نصارہ کے پاس جائیں گے، یہود کے پاس جائیں گے، اہل کتاب ہیں. فَإِذَا جِئْتَهُمْ، جب آپ ان کے پاس آئیں تو فَدْعُهُمْ، انہیں دعوت دیجئے. کس چیز کی؟ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر شرح کی طرف آئیں گے. انہیں دعوت دیجئے کہ وہ گواہی دیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی بات مانیں، بِذَلِكَ، اس میں، اس حکم میں آپ کی اطاعت کر لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں بتائیے، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ، کہ اللہ نے ان پر 5 نمازوں کو فرض کیا، فی کل یوم و لیلہ، ہر دن اور رات میں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی بات مان لے اس میں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں بتلائیے، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، یہ کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے. کیا طریقہ کار ہے؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقیروں پر لوٹایا جائے گا. امیروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ، اے معاذ اگر وہ آپ کی اطاعت کر لینا اس حکم میں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو بچنا ان کے اچھے مالوں سے. قیمتی جو مال مویشی ہے نا، جانور وغیرہ، ان سے بچنا، وہ نہ لے لینا زکوٰۃ میں. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ، رکاوٹ نہیں ہوتی. اب آتے ہیں شرح کی طرف. حضرت معاذ بن جبل، آپ کے علم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، قیامت کے دن جو علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کرام کی قیادت کرتے ہوئے تشریف لائیں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا یمن کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. اور یاد رکھیے گا، دین کی دعوت، دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھیج رہی ہے نا، مکمل اس کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں. کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، اور کس مراحل کے اندر کہنا ہے. تو دین کی جو دعوت دیں، لازماً اس کے پاس علم ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے نا کسی کی رہنمائی کرنا. کسی نے آپ سے پوچھا جی میں کیا نماز میں ایسے کروں، اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ ضرور اس کی رہنمائی کر دیجئے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ دعوت کے میدان کو سنبھالنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، دعوت دینے کے لیے جانا. اس کے لیے پہلے لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تیار کر کے بھیجا، انہیں نصیحت کر کے. اور وہ ویسے بھی عالم تھے لیکن پھر بھی انہیں سمجھا کر بھیجا. اے معاذ کیا کرنا ہے. حضرت معاذ مدینہ کے اندر اپنی محلے کی مسجد کے امام تھے، وہ جن کی شکایت بھی مقتدیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی کہ بڑی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتان انت یا معاذ، کتاب الصلاۃ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اتنے عظیم صحابی، امام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی پڑھاتے ہیں.
اتنے عالم فاضل، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیار کر کے بھیج رہے ہیں. اور دیکھیے سٹیپ کیا بتائیں. پہلا سٹیپ ہے توحید. سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ جو غیر مسلم ہیں ان کو اچھے اخلاق بتائیے. ٹھیک ہے اچھے اخلاق بتائیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت. حتیٰ کہ اگر آپ مسلمانوں میں سے کسی کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا پہلے انہیں توحید کی دعوت دیجیے. عقیدہ توحید، التوحید اولا، توحید سب سے پہلے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ جب آپ ان کے پاس آئیں گے نا تو سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ان کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے اب چونکہ نصارہ، مجھے بتائیے یہود و نصارہ جن کے پاس حضرت معاذ نے جانا تھا کیا وہ شرک نہیں کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے معاذ پہلے انہیں جا کر اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتانا، پھر چونکہ وہ شرک کرتے ہیں اس لیے پہلے انہیں توحید کی طرف نہ بلانا. نہیں، ابتدا ہی توحید سے کرنی ہے. بولیے ابتدا ہی کس سے کرنی ہے؟ توحید سے کرنی ہے. مانتے ہیں یہ نہیں مانتے، یہ آپ کا سروکار نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے انہیں پہنچانا. اور اے معاذ دیکھے پہلا سٹیپ پورا ہوا توحید کا. فَإِنُّ مَطَاعُ لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ اس میں آپ کی اطاعت کرے، مطلب توحید کو مانے تو پھر نماز کی دعوت دینا، توحید کو ہی نہ مانے تو پھر نماز کا کیا فائدہ؟ مطلب وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ ہے یا جو ان کے وہ بت یا پتھر وغیرہ تھے ہم ان کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے، آپ ہمیں نماز بتائیے باقی اسلام کی باتیں بتائیے. نہیں، نماز کی دعوت تب دینا جب وہ توحید کو مان لیں. فاخبرہم، تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. تو اس میں دن کی نمازیں فجر، دن کی ابتدا کی نماز ظہر اور عصر، رات کی نمازیں مغرب اور عشاء. تو ہر دن اور رات میں 5 نمازیں، 3 دن کی نمازیں اور 2 رات کی نمازیں. ہاں اگر نماز میں آپ کی بات مان لیں فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ، تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقے کو بھی لازم کیا ہے. یہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق حدیث کا حصہ کہ اللہ نے ان پر صدقہ، صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے. بولے صدقہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ سورۃ توبہ میں بھی قرآن مجید میں بھی زکوٰۃ کے لیے صدقات کے لفظ استعمال کیے گئے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. تو اگر وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں نا، بلکہ نہیں اس سے پہلے بتایا کہ جو آپ نے ان سے زکوٰۃ لینی ہے وہ ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی. یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے. ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ لے کر وہیں دی جائے گی. دیکھیں نا شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کا کنسپٹ کس قدر خوبصورت کنسپٹ ہے. ایک شہر، ایک علاقے کے لوگوں سے لے کر وہیں جو فقراء مساکین ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے گی. وجہ تاکہ اس علاقے کا مال اس علاقے میں رہے. دیکھیں بہتری تو یہ ہے نا، جب اس علاقے کا مال دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہاں دوسرے علاقے کو تو فائدہ ہوگا لیکن اس علاقے کو معاشرتی اعتبار سے فائنینشلی طور پر اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا بتا دیا؟ بولے بتا دیا وہیں سے لے کر ترد علی فقراء، انہی کے فقراء پر دی جائے گی. ہاں اب ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر اس علاقے کے اندر فقراء نہیں ہے تو پھر دوسرے علاقے میں زکوٰۃ جا سکتی ہے، یا دوسرے علاقے کے اندر یہاں سے شدید فقیر ہیں، یہاں کے فقراء ہیں
ان کو کم از کم دن میں ایک آدھی مرتبہ کھانا نصیب ہو جاتا ہے، جو دوسرے علاقے کے فقراء ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کا کنسیپٹ دین اسلام کے اندر بڑا واضح ہے۔ علاقے کے اندر، علاقے میں بھی اگر یہ تو ایک اسلامک سٹیٹ کے اندر اسلامی جو حکمران ہے اس کا کام ہے کہ زکوٰۃ کو لے اور پھر آگے وہاں کے جو محتاج لوگ ہیں ان تک پہنچائے۔ اب اگر کسی سٹیٹ کے اندر ایسا کوئی سسٹم، کوئی نظم نہیں ہے، لوگ اچھا یہاں پر یہ مسئلہ بھی سن لیجئے جی، بعض لوگوں نے عقل پرست لوگوں نے یہ کہا چونکہ زکوٰۃ لینا اسلامی سٹیٹ کا کام ہے، اب چونکہ وہ اسلامک سٹیٹ نہیں ہے، وہ امیر المومنین، وہ خلیفہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ واقعتاً اگر اسلامک ملک ہے، اسلامک سٹیٹ ہے، وہاں کا خلیفہ عدل و انصاف کے ساتھ زکوٰۃ لے گا اور وہاں کے محتاج لوگوں تک پہنچائے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے تو پھر ہر انسان انفرادی طور پر اپنی زکوٰۃ دے گا، اور جب وہ انفرادی طور پر زکوٰۃ دے گا تو سب سے پہلا حق ہے اس کے قریبی رشتہ داروں کے اندر جن پر زکوٰۃ کی رقم جن کو دی جا سکتی ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یا قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، یا پھر ان میں سے بعض لوگ غیر مسلم ہیں یا ان کے کام غیر مسلموں والے ہیں اور ان کو زکوٰۃ دینے سے ان کے دل نرم ہو کر ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں، ان کو دیجئے زکوٰۃ۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیملی ہے جو کہ فقراء مساکین ہے، اس کو زکوٰۃ کی ضرورت بھی ہے، اور یہ جو صحیح دین اسلام کی دعوت ہے، توحید کا راستہ ہے، کتاب و سنت کی دعوت، میرے کچھ مدد کرنے سے یہ اس کے قریب آ سکتے ہیں، تو ان کو دیجئے اور انہیں کتاب و سنت کے قریب کیجئے، ہدایت کے قریب کیجئے، اور اس کی حدیث آگے آ رہی ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت کنسیپٹ ہے، قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا بشرط یہ کہ وہ مستحق ہو۔ دو فائدے ہیں، ایک صلہ رحمی اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا۔ قریبی رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہیں تو پھر اپنے علاقے کے اندر، محلے کے اندر اور علاقے کے اندر تلاش کیجیے۔ اگر آپ کے پورے علاقے میں کوئی مستحق نہیں تو پھر دوسرے علاقے میں بھیج دیجیے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ اس میں آپ کی بات مان لیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں، تو یہاں پر ایک اور نصیحت فرما دی، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کریمتن کی جمع جو بڑا عمدہ مال ہوتا ہے، بکریوں میں جو سب سے ریوڑ کی خوبصورت بکریاں ہوتی ہیں، تو اے معاذ کرائم الاموال، جو سب سے بہترین مال ہے نا اس سے بچنا، وہ نہ لینا، درمیانے یعنی بالکل لو طبقے کا مال بھی نہ لینا، بالکل سب سے اچھا قیمتی مال بھی، درمیانے درجے کا مال لینا۔ اور دیکھیں جب دین کی دعوت کے لیے بھیجا اور زکوٰۃ کو لینے کے لیے بھیجا تو یہ ایسے کام ہیں جن کے اندر کسی کے ساتھ ظلم بھی ہو سکتا ہے، تو یہیں پر نصیحت فرما دی کہ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اس دعا کی پہنچ اللہ تک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اب یہ ہے اسلامک سٹیٹ، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی حکمت کہ کس کو بھیج رہے ہیں؟ بھیج رہے ہیں جی حضرت معاذ کو، اور کتنی تربیت کر رہے ہیں ان کی، حقوق اللہ بھی یاد کروا رہے ہیں اور حقوق العباد بھی یاد کروا رہے ہیں، مظلوم کی بد دعا سے بچنا یہ بھی ساتھ بتا کر بھیج رہے ہیں۔ تو آج اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری، تو اسلامی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی حدود کے اندر ظلم کو روکنا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے عالم گزرے جن کی کتاب ہم عقیدہ واسطیہ پڑھ بھی چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کافر سلطنت کو زمین پر برداشت کر لیتا ہے، وہ
کافی دیر تک رہ سکتی ہے، لیکن کوئی اسلامی حکومت بھی جس کے اندر ظلم ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی. ظلم کا نظام زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا. تو اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اس بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. سمجھا گی نا آپ کو اس حدیث کی؟ یہ طویل حدیث امام صاحب لے کر آئے ہیں، حالانکہ جو ہمارے موضوع سے متعلق تھی وہ تیسری چیز تھی کہ فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اور اگلا مسئلہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ فإیاک وکرائم اموالہم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمس اواق صدقۃ ولیس فیما دون خمس ذود صدقۃ ولیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقۃ. 5 اوقیہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے، 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اور 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے. شرح کی طرف آتے ہیں جی. سب سے پہلا جو حدیث کا حصہ ہے لیس فیما دون خمس اواقن. اواقن یہ اوقیتن کی جمع ہے. اواقن کس کی جمع ہے جی؟ اوقیتن کی جمع ہے، اور یہ تقریباً چاندی کا نصاب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ چاندی جو، اچھا یہاں پر سن لیجئے، جو ایک اوقیہ ہوتا ہے نا وہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے. ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر، تو 5 اواق یہ 200 درہم کے برابر ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کون سا درہم، کویت کا درہم یا قطر کا درہم یا کون سا درہم؟ تو نہیں، یہ ہمارے موجودہ وقت کے درہم و دینار نہیں. احادیث کے اندر یا آیات کے اندر جب بھی درہم و دینار کا تذکرہ آتا ہے نا تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درہم و دینار، جس سے جو دینار ہوتا تھا اس سے مراد گولڈ سونا ہوتا تھا، اور درہم سے مراد چاندی کے سکے ہوتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نقدی ہے وہ درہم و دینار کی صورت میں ہوتی تھی، سونا چاندی کی صورت میں لین دین کیا جاتا تھا. ہمارے اس زمانے کے اندر نقدی کے لیے اوراق آ گئی، کیش آ گئی. سونا چاندی نقدی کی جگہ پر استعمال نہیں ہوا. ایسے ہی ہے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم میں، مطلب 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 200 درہم ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. اور اگر ہم اس کو گرام کے مطابق دیکھنا چاہیں تو یہ تقریباً بعض فقہا کے نزدیک 644 گرام چاندی بنتی ہے. 644 گرام چاندی، اور بعض فقہا کے نزدیک 590 گرام چاندی. اور اگر ہم اس کو موجودہ دور کا جو تولہ ہے اس میں کنورٹ کرنا چاہیں تو تقریباً یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی ہو تو زکوٰۃ ہے. اس سے کم ہو، 50 تولے ہے، 40 تولے ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھا گئی نا؟ اواقن کی تشریح اوقیتن کی جمع. اور اسی طرح فرمایا وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. صدقہ سے مراد زکوٰۃ. 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جب اونٹ 5 ہو جائیں گے تو پھر 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی. جب 10 ہو جائیں گے تو پھر 2 بکریاں. جب 15 ہو جائیں گے تو پھر 3 بکریاں. جب 20 ہو جائیں گے تو 4 بکریاں. 25 ہو جائیں گے تو پھر 1 اونٹ ہی دینا پڑے گا. اور پھر جیسے جیسے تعداد 10 کر کے بڑھتی جائے گی، اونٹ عمر کے حساب سے بڑا ہوتا جائے گا. تو حدیث کے اندر یہاں پر چونکہ ہم تفصیل کے ساتھ تو نہیں پڑھ رہے، اشارتاً پڑھ رہے ہیں، حدیث کے اندر جانوروں کی زکوٰۃ بھی پوری ذکر ہے ترتیب کے ساتھ. اونٹوں کی زکوٰۃ اور بکریوں کی زکوٰۃ
گائیں وغیرہ کی زکوٰۃ، یہ سب چیزوں کی زکوٰۃ حدیث کے اندر مذکور ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، 5 وسق سے کم میں بھی صدقہ نہیں ہے، 5 وسق سے کم میں بھی صدقہ نہیں ہے۔ اچھا 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے کلو گرام میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ایک وسق ہوتا ہے 120 کلو، 5 وسق ہوتے ہیں 600 کلو گرام۔ 120 کو ہم 5 سے ضرب دیں گے تو جواب کیا آئے گا؟ 600 کلو گرام۔ اور یہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا وسق جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ہیں جن کو تولا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کو ماپا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں دودھ جو ہوتا ہے لیٹر میں، تو کیا وہ تول کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، ماپ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، غالباً ہمارے یہاں پاکستان میں ایسے ہی ہے، انڈیا کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا، برے صغیر پاک و ان کی تقریباً ایک ہی ثقافت ہے۔ تو وہ جو کلو گرام، وہ لیٹر کا ایک مگ ہوتا ہے، اب آپ اگر اس کو کے جی میں لانا چاہیں نا تو پتا چلے گا کہ کے جی کا تو کچھ اور سسٹم ہے، لیٹر کا کچھ اور سسٹم ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ تو اس کو ہم تولنا نہیں کہیں گے، وزن کرنا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو کہیں گے ماپنا۔ اس پیمانے میں ماپ کر دیا جا رہا ہے دودھ آپ کو۔ تو بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم، جو، کھجور، اناج کی جو دیگر چیزیں ہیں، انہیں ماپ کر دیا جاتا تھا، پیمانے تھے، مد ایک پیمانہ تھا، سع پیمانہ تھا، وسق ایک بڑا ٹوکرا تھا جس ٹوکرے کے اندر تقریباً، اچھا یہ ہم ایگزیکٹلی وزن نہیں کر سکتے 120 کلو گرام۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا وزن مختلف ہوتا ہے۔ آپ ایک ٹوکرا لے لیجئے، اس میں، یا کوئی برتن لے لیجئے، اس میں بالکل برابر چاول ڈالیے تو ان کا وزن کچھ اور نکلے گا، گندم ڈال دیجئے تو اس کا وزن کچھ اور نکلے گا، کھجورے ڈال دیں گے تو وزن کچھ اور نکلے گا، کیونکہ ہر چیز اپنی حجم کے اعتبار سے بڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ان پیمانوں کو وزن میں کنورٹ اندازن کر سکتے ہیں، اندازن تقریباً کر کے کر سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی ہم ان کا وزن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیمانے ہیں۔ تو اسی طرح جو وسق کی جمع ہے نا اوسق، جس کے پاس 5 وسق غلہ اناج وغیرہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر دون خمس، 5 سے کم ہے، دون کا مطلب کم، 5 سے نیچے ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس 4 وسق ہوئی جی گندم تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر ہم کلو گرام میں، جیسے میں نے کہا تقریباً 600 کلو گرام کے قریب بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ نہ صرف خمستی اوسق کسی ایک چیز، بلکہ موجودہ دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول وغیرہ نہیں ہوتے تھے، موجودہ دور میں چاول وغیرہ ہیں، اس کی زکوٰۃ بھی اسی طرح دی جائے گی۔ اور اناج، گندم یا گندم کی دیگر جو صورتیں ہیں، چیزیں، ان کی زکوٰۃ بھی اسی طرح دی جائے گی۔ اگلی حدیث ہے جی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اچھا ایک مسئلہ رہ گیا یہاں پر کہ کتنی زکوٰۃ دی جائے گی۔ مطلب اگر کسی کے پاس 6 ٹوکرے یا 5 ٹوکرے 5 وسق ہو جاتا ہے تو کتنی زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو پھر اب اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اگر تو وہ جو کھیتی باڑی ہے، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ بارانی ہے، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اس کے مالک کو کوئی تگودو نہیں کرنی پڑتی، یا وہ نہری ہے، مالک کو باقاعدہ تگودو کر کے نہر سے پانی لانا پڑتا ہے، ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، یا پھر ٹیوب ویل چلا کر باقاعدہ پانی لگانا پڑتا ہے۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا بارانی ہے یا نہری ہے یا ٹیوب ویل کے ذریعے ہے۔ اگر تو وہ بارانی ہے، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، تو پھر مالک کی محنت کم ہو گئی تو وہ 10واں حصہ زکوٰۃ کا دے گا۔ کتنا جی؟ 10واں حصہ۔ اور اگر مالک کی محنت اس کے اندر
کرنی پڑ رہی ہے ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہر سے پانی کا روزانہ صبح اٹھ کر وہ نہر سے پانی لگانا، باری باری کھیتوں کو ڈیوٹی دینی پڑ رہی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر چونکہ مالک کی محنت بھی ہے تو پھر 10ویں حصے کا بھی آدھا، نصف العشر، 10ویں حصے کا آدھا ہو جائے گا. سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ ہو جائے گا، یہ گندم اور اسی طرح چاول وغیرہ ان سب پر زکوٰۃ اس مقدار میں ہو جائے گی. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقۃ، مسلمان بندے پر اس کے غلام میں یا اس کے گھوڑے میں کوئی صدقہ نہیں ہے. مطلب ایک شخص کے پاس بڑا قیمتی گھوڑا ہے تو کیا وہ اس پر زکوٰۃ دے گا؟ اگر تو وہ گھوڑا اس نے تجارت کے لیے رکھا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن اگر وہ گھوڑا اس نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا. سمجھ آ گئی؟ ایک انسان کے پاس گاڑی ہے، 1 کروڑ اس کی مالیت ہے، 10 ملین، تو اب کیا وہ اس پر زکوٰۃ دے گا؟ اگر تو وہ اس نے تجارت کی نیت سے رکھی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ دے گا، اور اگر اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں دے گا، چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو. مطلب یہ شریعت نے بڑی آسانی کر دی. ہماری جو استعمال کی چیزیں ہیں، مطلب انسان کا گھر بار ہے اور اس کی گاڑی وغیرہ ہے، اس کی سواری ہے، اس کے استعمال کے اندر برتن وغیرہ، یہ ساری چیزیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں سونا چاندی یا نقدی، ان پر زکوٰۃ ہے، اور وہ 40واں حصہ ہے جیسا کہ ہم نے بتایا. ہاں وفی لفظ، اور ایک حدیث کے لفظ کیا ہے کہ الا زکوٰۃ الفطر فی الرقیق، ہاں زکوٰۃ کی ایک قسم ہے جو غلام میں دی جائے گی، کہ غلام جو ہوگا انسان، اس میں اس پر زکوٰۃ الفطر ہوگی. زکوٰۃ الفطر وہ جو رمضان کے اندر آپ صدقہ فطر کہتے ہیں، یا آپ اردو میں اس کو فطرانہ کہتے ہیں، فطرانہ یا صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر، وہ غلام کی طرف سے دی جائے گی، گھر کے تمام افراد کی طرف سے اور ساتھ غلام کی طرف سے بھی. اور زکوٰۃ الفطر کی تفصیل میں نہیں جا رہے، کیوں؟ کیونکہ آگے ایک مستقل چیپٹر آ رہا ہے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں، وہاں پر ہم تفصیل سے ڈسکشن کریں گے. بڑی پیاری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس. العجماء، اجما کہتے ہیں یہ جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں، چوپاہے، جانور وغیرہ رائے گاں ہیں. والبئر، کنواں وغیرہ بھی رائے گاں ہے، کان بھی رائے گاں ہے. کان وہ جو معدنیات جہاں سے کوئی مختلف کوئلے کی کان ہیں جی، سنگ مرمر کی کان، وہ جو پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر سے کچھ نہ کچھ نکالا جاتا ہے، معدن. وفر رکازی الخمس، اور جو رکاز ہے نا، کسی کو کوئی زمین میں خزانہ وغیرہ مل سکتا ہے تو اس کا 5واں حصہ دے گا اللہ کی راہ میں. تو امام صاحب بھی نیچے تشریح کر رہے ہیں کہ الجبار، جبار کا مطلب یہ ہے الحدر الذی لا شیء فی، یہ رائے گاہ ہے، اس پر کوئی چیز نہیں ہے. عجما سے مراد جانور ہے. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے جانور نے کسی دوسرے انسان کا نقصان کر دیا، ٹکر وغیرہ مار دی اس کو، اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، یا پھر اس نے اس کی کھیتی باڑی میں گھس کر اس کا نقصان کر دیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کا نقصان بالکل رائے گاہ ہے. مطلب وہ آ کر مالک سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بدلہ دے، سوائے ایک صورت کے، اور وہ یہ ہے کہ اس جانور کے کھلے چھوڑنے میں اس کی مالک کی غلطی ہے. وہ جو دوسرا انسان تھا اس نے اپنی مکمل کھیتی باڑی کو کور کیا تھا، اس جانور نے پھر بھی اس رکاوٹ کو توڑ کر اس کی کھیتی باڑی میں گھس گیا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اگرچہ مالک کا قصور نہیں ہے، لیکن یہ قصور ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو روکا کیوں نہیں، اس کی حفاظت کیوں نہیں کی، کیوں آپ نے سستی کی اس جانور کو رکھنے میں، اس کو باندھ کر کیوں نہیں رکھا اگر وہ نقصان کر سکتا تھا.
ہاں اگر اس نے ہر طرح کی مطلب اب کوئی شخص ایک جانوروں کا راستہ ہے، وہ جاتے ہیں شہر سے باہر یا چرنے کے لیے، ایک شخص اس راستے پر چل رہا ہے، کسی جانور نے ٹکر مار دی، شخص اگر فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس جانور کے مالک سے دیت وغیرہ نہیں مانی جائے گی. یہ مطلب ہے جبارن، جانور نے کوئی کسی کو مار دیا تو وہ رائے گاں ہے. والبئر جبارن، اگر کوئی کسی کے کنویں میں گر کر فوت ہو جاتا ہے تو یہ بھی رائے گاں ہے، کنویں کے مالک سے یہ نہیں کہا جائے گا چونکہ اب یہ بندہ آپ کے کنویں میں گر کر فوت ہوا تو اب آپ اس کا بدلہ دیجئے، یا اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹا تو چلے دیت دیجئے. نہیں، وہ خود احتیاط کرتا، کنواں تو بے جان چیز ہے. الا یہ کہ کوئی کسی نے راستے کے اندر بغیر بتائے بغیر اطلاع دیے کوئی کنواں وغیرہ کھود دیا، ایسی صورت کے اندر کھودنے والا وہ غرامہ، وہ جرمانہ بھرے گا، دیت وغیرہ دے گا جو ہے. والمعدن جبارن، ایک شخص محنت مزدوری کر رہا ہے کان کے اندر اور نکالتے نکالتے وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ بھی رائے گاں ہے، اس کان کے مالک سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس شخص کی دیت دو. وفی الرقاض الخمس، اور یہاں پر بھی سوائے یہ کہ مالک نے کوئی سستی کی، والمعدن جبار، کان کے اندر مالک نے کوئی سستی کی، اسے جیسا پروٹیکشن وغیرہ جیسی یوز کرنی چاہیے تھی اس نے نہیں کی، ایسی صورت کے اندر وہ دے گا غرامہ. اور وفی الرقاض، رقاص کہتے ہیں وہ جو کسی نے پچھلے زمانے کے اندر کوئی مال وغیرہ دفن کیا، بعد والوں کو مل گیا، کوئی انہوں نے کھدائی وغیرہ کی، دیکھا مال پڑا ہوا ہے. اب ایسا جو کوئی مال ہے اگر تو اس کے مالک تک وہ لوٹ سکتا ہے، مالک ابھی زندہ سلامت ہے اور پتہ ہے کس کا مال کہاں دفن ہے تو پھر تو لوٹایا جائے گا. لیکن اگر وہ پچھلے زمانوں کا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کون ہے کس کا ہے، تو پھر اس میں سے 5واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی. اللہ اکبر. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شریعت نے آپ کے لیے کتنی آسانیاں کر دی، کتنی وضاحتیں کر دیں. یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے سیکھنے میں سستی ہو سکتی ہے، شریعت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیے نا یہ کتنے مسائل بیان ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بیان کر دیے. اللہ اکبر. چلیے جی، اب دیکھیے جو جدید مسائل ہیں نا پیش آمدہ، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کوئی روڈ وغیرہ کی تعمیر ہو رہی تھی، ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو کچھ سامان وغیرہ اس کے اوپر گرا، یا روڈ کی تعمیر کی وجہ سے وہ خود کہیں گرا گڑھے وغیرہ میں تو وہ فوت ہو گیا. تو اب یہاں پر اسی حدیث کی طرف دیکھا جائے گا کہ کیا وہ جو روڈ بنانے والا ہے، انجینئر ہے، یا جو بھی وہاں نگران ہے جس کی سپرویژن کے اندر بن رہا ہے، کیا اس سے یہ جرمانہ لیا جائے گا یا نہیں. تو پھر وہی ہے کہ اگر تو اس نے پروٹیکشن، حفاظتی حدود ساری چیزیں رکھی تھیں تو ٹھیک ہے، پھر اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، اس سے دیت وغیرہ نہیں لی جائے گی. اور اگر اس نے خود بے احتیاطی سے کام لیا، بغیر کسی سائن بورڈ کے، بغیر اطلاع دیے بتائے ایسے ہی گڑھا کھود دیا روڈ تعمیر کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو اس کے اندر اس کی سستی ہے، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو دیت دینی پڑے گی. تو جدید مسائل کا بھی اس پر اطلاق ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں جی، بڑی پیاری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صدقہ لینے کے لیے بھیجا. حضرت عمر جب صدقہ لینے کے لیے گئے نا تو 3 لوگ ہیں جنہوں نے صدقہ یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. فقیلہ، تو کہا گیا منع ابن جمیل، ابن جمیل جو ہے وہ بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ خالد ابن الولید، خالد بن ولید بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے، والعباس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت عباس ہیں وہ بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے، عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں فرمائیں، بتایا ما ينقب ابن جمیل الا ان كان فقیرا فاغناه اللہ، یہ جو ابن جمیل زکوٰۃ نہیں دے رہا نا تو وہ تو بس یہ ہے کہ پہلے بڑا فقیر تھا، اب اللہ نے اس کو غنی کر دی ہے تو وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا. وَأَمَّا خَالِدٌ، اور یہ جو خالد بن ولید ہے، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، تو تم خالد سے زکوٰۃ کا مطالبہ کر کے اس پر ظلم کر رہے ہو.
وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللہ، اس نے اپنا یہ جو جنگی ساز و سامان ہے نا، زیریں وغیرہ، جنگی ساز و سامان، اس نے سارا کچھ تو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اللہ کی راہ میں اس نے روکا ہوا ہے۔ وَأَمَّا الْعَبَّاسِ، اور جو میری چچا عباس ہے نا، فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا، تو جتنی ان کی زکوٰۃ ہے وہ میں دوں گا اور اتنی ہی اور بھی دوں گا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا عمر، اے عمر، اما شعرتا، کیا آپ کو یہ شعور نہیں کہ ان عم الرجل سنو ابی، کہ انسان کا جو چچا ہوتا ہے نا وہ اس کی باپ کی طرح ہی ہوتا ہے؟ تو کیا آپ کو یہ نہیں پتا؟ تو اگر میرے چچا زکوٰۃ نہیں دے رہے تو آپ مجھے بتاتے، ان کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو وضاحت فرمائی، تو اس کے اندر جو ابن جمیل زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے تو ان کی تو توبیخ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مذمت کی کہ پہلے بڑا فقیر تھا، اب اللہ نے اس کو نہیں کر دیا ہے، تو مطلب یہ کہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور ان سے زبردستی زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور خالد بن ولید کا عذر یہ تھا کہ جو ان کے پاس درہمیں یا جنگی ساز و سامان تھا وہ سب تو انہوں نے اللہ کی راہ میں روکا ہوا تھا، دیا ہوا تھا اللہ کی راہ میں انہوں نے، تو اب وہ اس کے مالک ہی نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دے چکے، اب اس پر وہ کیا زکوٰۃ دیں؟ اس لیے فرمایا کہ خالد سے تم زکوٰۃ کا مطالبہ کر کے اس پہ ظلم کر رہے ہو۔ اور دیگر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت عباس تھے نا، انہوں نے جو آنے والے 2 سال تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان 2 سالوں کی زکوٰۃ لے لی تھی اللہ کی کس راہ میں دینے کے لیے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی زکوٰۃ مجھ پر ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ انسان وقت سے پہلے بھی دے سکتا ہے۔ مطلب ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال پر زکوٰۃ تو رمضان میں یا رمضان یا شوال، رمضان کے بعد یا ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوگی، ابھی دسمبر چل رہا ہے، زکوٰۃ میں نے اپریل میں دینی ہے لیکن میں ابھی دینا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے ابھی دے دیں، پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو اس حدیث کی؟ چلیے جی، آج کی ہماری یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد باب صدقۃ الفطر ہے۔ انشاءاللہ صدقہ فطر کو ہم اس کے بعد جو کتاب الصیام ہے نا، روزوں کی کتاب، اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بڑی طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بھی رلایا، اتنا رلایا کہ انصار کی داڑیاں رو رو کر تر ہو جاتی ہیں۔ کیا وہ حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم کی روایت ہے، قال کہتے ہیں، لما افاء اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، جب حنین کے دن اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو مال غنیمت دیا، جنگ سے کچھ مال غنیمت انہیں حاصل ہوا، قسم فی الناس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقسیم کیا، وفی المؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے دیا۔ کیا مطلب وہ لوگ جنہوں نے نیا نیا دین اسلام قبول کیا تھا، اب زکوٰۃ وغیرہ ملنے سے یا یہ جو ہے ہمارا مال غنیمت وغیرہ ملنے سے اب ان کے دل اسلام پر اور پختہ ہو سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دیا، ان کو کہتے ہیں المؤلفۃ قلوبہم۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے، سورۃ توبہ میں، زکوٰۃ جن 8 مصارف میں دی جا سکتی ہے ان میں ایک مصرف ہے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، کہ ایسے شخص جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا پھر وہ ہیں تو کفار لیکن اسلام کے لیے ان کے دل میں انتہائی نرم گوشہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ دینے سے یا مال غنیمت وغیرہ دینے سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے، اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے، تو ان کو دیجیے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا، مؤلفۃ قلوبہم کو بھی دیا، وَلَمْ يُعْطِ الْأَنصَارَ شَيْئًا، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ساتھ ساتھ ترجمہ کر کے ساتھ ساتھ شرح کرتے جاتے ہیں۔
انصار کو کچھ بھی نہیں دیا. اب جب انصار کو کچھ نہیں ملا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، تو ایسے محسوس ہوا جیسے کہ وجدوا، انہوں نے کچھ پایا، مطلب اپنے دلوں میں کچھ پایا، یا ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے دلوں میں کچھ پایا کہ انہیں کچھ نہیں ملا اور لوگوں کو ملا ہے. فَخَطَبَهُمْ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خطبہ دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خطبہ دیا. کن کو؟ انصار کو. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الانصار، اے انصاریو، اے انصار کی جماعت. معشر کہتے ہیں جماعت کو. الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ ضالن کی جمع ہے ضلالن، راہ سے بھٹکے ہوئے. کیا تم گمراہ راہ سے بھٹکے ہوئے نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی بھی، میرے سبب، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، اور تم تو بکھرے ہوئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے تھے، گروہ گروہ تھے. فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تو اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈالی میرے سبب، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب. تیسرا احسان یاد کروایا. وَعَالَةً، عالن کی جمع فقیر، اور تم تو فقراء تھے. فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ نے تمہیں غنی کیا میرے سبب. کلما قال شیئن، جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نا، قالو، تو انصار نے کہا اللہ ورسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ احسان کرنے والے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو؟ دو جواب کیوں نہیں دیتے؟ قالو، بس وہ ایک ہی جواب دے رہے تھے، اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول پہ ہم پر بڑے احسانات ہیں، اللہ بہت احسان کرنے والا ہے، اللہ کا رسول بہت احسان کرنے والا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جب انہیں احسانات یاد کروائے تو پھر فرمایا لو شئتم لقلتم، اے انصار اگر تم چاہتے نا تو تم بھی کہہ سکتے ہو کہ جئتنا کذا و کذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آئے ایسے ایسے، مطلب یہ کہ آپ ہجرت کر کے آئے تھے ہمارے پاس تو ہم نے بھی آپ کو جگہ دی، مدینے میں ٹھہرایا، آپ کی مدد کی، جان مال آپ پر نچھاور کر دیے، تو تم بھی یہ بات کر سکتے ہو اگر تم کرنا چاہ رہے ہو. الا ترضون، تو کیا تم راضی نہیں ہوتے ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کہ لوگ یہ بکریاں اور اونٹ لے جائیں، شات بکری، بعیر اونٹ، کیا تمہیں یہ تم اس سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں؟ وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ اپنے خیموں کی طرف. تم جب واپس لوٹو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ جائیں، اور لوگ جب واپس لوٹیں تو مال و دولت کو لے کر جائیں. پھر فرمایا لولا الہجرۃ، اگر یہ ہجرت نہ ہوتی نا، یہ جو ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، یہ ہجرت نہ ہوتی نا، لکنت امرأ من الانصار، تو میں بھی انصار کا ایک شخص ہوتا، انصار کا ایک فرد ہوتا. پھر فرمایا وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا، اگر لوگ کسی وادی اور کسی گھاٹی میں چلیں گے نا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس وادی اور گھاٹی میں چلوں گا؟ لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ وَشِعْبَهَا، تو میں انصار کی وادی اور انصار کی گھاٹی میں چلوں گا. مطلب اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کرنا پڑے نا کس گھاٹی اور کس وادی سے چلنا ہے، تو جو انصار کی وادی اور انصار کی گھاٹی ہوگی نا میں اس سے چلوں گا. اللہ اکبر. الانصار شعار والناس دثار، انصار جو ہے نا وہ شعار ہے، اور باقی تمام لوگ جو ہیں انصار کے علاوہ وہ تو دثار ہیں. شعار کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے دو طرح کے لباس ہوتے ہیں، ایک لباس وہ جو اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے اندرونی لباس، اور دوسرا لباس وہ جو بیرونی لباس ہوتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرے لیے ایسے ہیں جیسے اندرونی لباس، مجھ سے چمٹے ہوئے، مجھ سے مربوط، اور باقی لوگ تو بیرونی لباس کی طرح ہیں۔ کتنی فضیلت ہے انصار کی۔ علماء کرام کہتے ہیں اگر انصار صحابہ کی فضیلت میں اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث بھی نہ ہونا تو یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا اے انصار انکم ستلقون بعدی اثرتن، بے شک تم میرے بعد دیکھو گے، اثرتن کہتے ہیں دنیا کو ترجیح دینے والے، میرے بعد ایسے ایسے حکمران اور خاص کر خلفائے راشدین کے بعد کا جو زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا تو ایسے حکمران، ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کو ترجیح دینے والے ہوں گے۔ فَاصْبِرُوا، صبر کرنا، اے انصار تم صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر ملو حوض پر۔ تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر حوض پر ملو، حوض پر میری تمہاری ملاقات ہو، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ شروع کے اندر اپنے اور اللہ رب العزت کے جو ان پر احسانات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ یاد بھی کروائے، اور پھر اس کے بعد جو اپنی انصار کے ساتھ جو ان کی ایک سچی رغبت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا انصار کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، اور پھر بتایا کہ اگر کوئی ظلم کرتا بھی ہے ان پر تو صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر ہماری ملاقات ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دیگر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انصار بہت روئے تھے ان الفاظ کو سن کر، اور جب بھی وہ کہتے اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول بڑا احسان کرنے والے ہیں، ہم پر بڑے احسان ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ اس پر خوب روئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کے دل جوئی کی۔ تو دیکھیے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی حکمت عملی تھی۔ ایک یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کو، یا اس وقت دیکھیں یہ غزوہ حنین کا جو واقعہ ہے یہ ہے فتح مکہ کے بعد کا، اب اس موقع پر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب جب فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے اندر جو مال وغیرہ آیا نا تو ان کو دیا کہ چلیں یہ نئے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو ذرا ان کے دل مال غنیمت وغیرہ کے ملنے سے مزید پختہ ہو جائیں گے کہ دیکھیں اسلام سے قبول کیا، ہمیں یہ فائدہ بھی حاصل ہوا، انسان کی فطرت ہے۔ اب اس موقع پر جب قریش کے کچھ لوگوں کی طرف سے اور چند نوجوان تھے جنہوں نے کچھ ایسی باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو دو ہی صورتیں تھیں، یا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا جو باتیں کر رہے ہیں، نہیں یہ کامیاب حکمت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جمع کیا، اپنے سامنے بٹھا کر یہ ساری باتیں کی، اور اس کے بعد انہیں اس چیز سے غرض ہی نہیں رہی کہ کس کو کیا مل رہا ہے اور کس کو کیا مل رہا ہے۔ انہیں تو یہ دکھائی دے رہا تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ماحول ایسا بن گیا تھا نا، کئی لوگوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ چونکہ اب مکہ جو ہے یہ فتح ہو چکا ہے تو اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس مدینہ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی آبائی جو وطن ہے مکہ مکرمہ اس میں واپس آ چکے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے مدینہ منورہ، حالانکہ دیکھیں مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت عملی تھی کہ آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ تو الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے کتاب الزکوٰۃ کو مکمل کیا۔ تو اس حدیث کو، یہ جو حدیث ہے انصار والی، اس کو یہاں پر لانے کا جو مقصد ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ قسم فی الناس وفی المؤلفۃ قلوبہم، یہ جو ہے نا وفی المؤلفۃ قلوبہم، کہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے مال غنیمت یا زکوٰۃ وغیرہ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو کتاب الزکوٰۃ ہم نے مکمل کی۔ اس کے بعد جو باب صدقۃ الفطر ہے نا، صدقہ فطر، اس کا تعلق ہے تو رمضان کے ساتھ، تو اس کو ہونا چاہیے تھا کتاب الصیام میں، لیکن یہ یہاں پر اس لیے ہے کیونکہ زکوٰۃ دینے کی، کچھ اللہ کے نام میں دینے کی بات چل رہی ہے، تو اس وجہ سے امام صاحب کی کمال درجے کی حکمت ہے کہ
کتاب الزکوٰۃ کے بعد آ رہی ہے کتاب الصیام، لیکن کتاب الصیام سے ایک چیپٹر نکال کے اس کو زکوٰۃ کے اندر لے کر آ گئے. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ رمضان میں دیا جاتا ہے لیکن ہے تو زکوٰۃ، ہے تو دی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہی صدقہ فطر کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ باقی پھر جو کتاب الصیام ہے وہ امید ہے ہمارے 2 یا 3 سیشنز میں مکمل ہوگی. تھوڑی طویل ہے کتاب الصیام، کو بھی ہم اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے. اب آپ کے کچھ سوالات کی طرف آ جاتے ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں. گورنمنٹ ہمارے بینک اکاؤنٹس میں زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے تو کیا وہ کاؤنٹ کی جائے گی یا نہیں؟ تو گورنمنٹ آپ کے جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان سے زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے. آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان سے زکوٰۃ کلیکٹ نہیں کی جاتی. تو آپ سیونگ اکاؤنٹ نہ رکھیے، کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کے مال پر آپ کو فائدہ ملتا رہتا ہے، بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. سیونگ اکاؤنٹ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. بینک کو آپ اتنا یوز کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے بینک کے پاس، یا لین دین کے لیے بینک کے پاس ایک امانت رکھوائیے. سال کے جو ان کے چارجز ہیں ان کو دیجیے، ان سے کچھ لیجیے مت سود کے زمرے میں. تو اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ ہوں گے تو اس سے زکوٰۃ وغیرہ کی رقم کٹتی ہے سال کے بعد، لیکن اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو اس سے نہیں کٹتی. تو پہلے تو آپ اپنے سیونگ اکاؤنٹس کو کرنٹ اکاؤنٹس میں بدلیں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے کرنٹ اکاؤنٹ سے رقم کٹتی ہے، یا پھر سیونگ اکاؤنٹ اس نے مجبوراً اوپن کر لیا تھا اور اس سے زکوٰۃ کی رقم کٹ گئی اور وہ سود کی رقم وغیرہ نہیں لینا چاہتا فیوچر کے اندر بھی، ابھی وہ نہیں لے رہا، یا جب تک اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں وہ کنورٹ نہیں کرتا، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ رقم کٹ جاتی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب جو اس رقم کے لینے والے ہیں یہ ان کے سر ذمہ داری ہے، اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہے کہ اس کو اس کی جگہ تک پہنچائیں. اگر انسان کے پاس ایک سے زیادہ پلاٹس ہوں تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر انسان کے پاس 10 پلاٹ ہیں اور وہ 10 کی 10 تجارت کے لیے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور اگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، اس کے وہ جو پلاٹس ہیں وہ ہیں جی اس کی ذاتی ملکیت ہے، اس نے اپنے لیے لے کر رکھے ہوئے ہیں فیوچر کی سیونگ کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے لے کر رکھے ہوئے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ذاتی چیز پر، استعمال کی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر اس نے تجارت کے لیے لیے ہوئے ہیں کہ جب کچھ فائدہ ملے گا تو میں ان کو فروخت کروں گا، یہ تجارت ہے، اس صورت کے اندر وہ 1 پلاٹ ہے یا 10 پلاٹ ہے، جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں گے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جی. ایک سوال ہے کہ اگر سونا 7.5 تولے نہیں ہے پر 52 تولے چاندی تو نہیں، تو اس پر اتنی کیا ہاں میرا خیال ہے یہ سوال سسٹر سنجیدہ ہیں، وہ اس بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں گی کہ اس دور کے اندر جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ 7.5 تولے سونے کے برابر دی جائے گی یا 52 تولے چاندی کے برابر دی جائے گی. تو یاد رکھیے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ جو 7.5 تولے دینار ہوتے تھے، مطلب زیور ہوتا تھا، سونا ہوتا تھا، گولڈ، وہ 52 تولے چاندی ان کی مالیت بالکل برابر ہوتی تھی. لیکن ہمارے اس دور کے اندر اس میں بہت ڈیفرنس آ چکا ہے، حد درجے کا. مطلب اگر آپ رف سا ایک اندازہ لگائیں نا تو 7.5 تولے سونے کی قیمت ہمارے پاکستان کے حساب سے شاید یہ کوئی 15 لاکھ یا اس کے برابر بنے یا اس سے زیادہ، ایسے ہی ہے جی. لیکن اگر آپ دوسری طرف چاندی 52 تولے چاندی کا لگائیں تو وہ شاید آپ کے لاکھ روپے بھی نہ بنے، ایسے ہی ہے. اب اس کے اندر کیا اصول ہوگا زکوٰۃ دینے کا؟ اگر آپ کے پاس نقدی رقم ہے تو آپ اس کو سونے پر پرکھیں گے کہ یہ 7.5 تولے سونے کے برابر نہیں ہے، میری رقم تو زکوٰۃ نہیں ہے، یا چاندی کے مطابق. سمجھ آئی نا مسئلہ؟ دیکھیں اگر یہاں پر
میں اور آپ اپنا خیال رکھیں نا تو پھر ہم تو یہی کہیں گے سونے کے مطابق ہو. تو اس کا مطلب ہے کسی کے پاس اگر 10 لاکھ کی بھی رقم ہے نا نقدی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ 7.5 تولے سونے کے برابر نہیں ہے. لیکن اگر میں اور آپ اس میں خیال رکھیں گے ان کا جن کو دی جا رہی ہے فقراء مساکین، تو وہ تو کہیں گے چاندی کے مطابق ہو، تاکہ اگر کسی کے پاس لاکھ روپیہ بھی ہے تو وہ زکوٰۃ دے. ٹھیک ہے جی. تو واللہ عالم درست بات یہی ہے کہ ان دونوں میں سے مطلب کوئی ایسا وقت آ جائے آنے والے دنوں میں، کوئی نہیں پتا آپ کی مارکیٹ جس طرح بدلتی ہے، کوئی نہیں پتا شاید چاندی کا ریٹ سونے سے ڈبل ہو جائے. تو علماء کرام نے کہا اس میں سونا چاندی معیار نہیں ہے، بلکہ معیار ہے ان دونوں میں سے جو کم ہوگا. ان دونوں میں سے جس کی مالیت کم ہوگی نا اس کو نصاب بنا کر نقدی یا کیش کی زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ اس میں فقراء مساکین کا فائدہ ہو. یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ تو اس طرح اگر کسی کے پاس لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی رقم ہے تو شریعت آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ پورا لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دے دیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں. اس کا 40واں حصہ 39 حصے اپنے پاس رکھیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیجیے. ہمیں وہ ایک حصہ بہت بڑا لگتا ہے. کسی کے پاس لاکھ روپے ہے تو وہ کہتے ہیں اب اس میں سے 2,500 زکوٰۃ دینی ہے. اللہ کے بندے 2,500 دینی ہے تو باقی کا جو 97,500 ہے وہ آپ کے پاس ہی بچے گا نا، وہ پاک ہوگا اس رقم کی ادائیگی سے. فقراء مساکین کا حق ہے یہ آپ کے مالوں پر جو اللہ نے جس کو لازم کہا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو جی؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ جی پہلے اسلامی حکومت زکوٰۃ لے لیا کرتی تھی لیکن آج کل کی حکومتیں ہم سے ہر چیز کا ٹیکس لے لیتی ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ تفصیل سے بتائیے. تو بعض لوگ ٹیکسیز کو جو کچھ ٹیکس وغیرہ ان پر لگتے ہیں نا اس کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ کے منکر ہو جاتے ہیں یا پھر زکوٰۃ دینے کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ جی اس دور میں چونکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، جو چیز آپ خریدتے ہیں اس پر بھی ٹیکس ہے، جو آپ حتیٰ کہ بیچتے ہیں اس پر بھی ٹیکس ہے، ایک ایک ایٹم ہے، ایک ایک چیز ہے مارکیٹ کی اس کے اوپر آپ ٹیکس دیتے ہیں. تو اس دور کے اندر کیوں آپ زکوٰۃ دیں گے؟ تو یاد رکھیے گا زکوٰۃ کا ٹیکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ کا مال تھا اس میں سے 1 لاکھ روپیہ چوری ہو چکا ہے تو اب میں زکوٰۃ نہیں دوں گا؟ ٹیکس اگر آپ سے کوئی بھی حکومت لے رہی ہے تو اس کے اپنے نظام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے. وہ ٹیکس لینا ان کے لیے حرام ہے حلال ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، یہ ایک الگ فقہی موضوع ہے. لیکن میں اس طرف جاتے ہیں کہ اگر کسی ایک مد میں آپ کی رقم نکل جاتی ہے تو کیا آپ اس کے ذریعے ایک رکن کو ساقط کر دیں گے؟ زکوٰۃ کا رکن کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے جی. تو زکوٰۃ اور ٹیکس کو آپس میں کبھی بھی کمپیریٹیو بنیادوں پر نہ دیکھیے. آپس میں یہ ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹیکس ایک الگ چیز ہے، وہ دیتے ہیں نہیں دیتے، کل وہ ختم کر دیں گے یا وہ کل زیادہ کر دیں گے یا کم کر دیں گے، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سسٹر آفرین نے ان کا سوال کیا جی اونٹ اگر 10 باندھے جائیں تو زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ میں سمجھا نہیں کیا مطلب 10. ہاں اونٹ کی زکوٰۃ میں ایک چیز جو میں کہنا بھول گیا، اس سوال سے مجھے یاد آ گیا کہ اگر آپ کے اونٹ ایک جگہ پر بندھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو باقاعدہ چارہ ڈالتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس صورت میں ان کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. زکوٰۃ ان اونٹوں کی ہوگی جو چرتے ہیں، جن کا کھانا پینا چرنے پہ ہے یا اکثر کھانا پینا. آپ بھی ان کی خدمت کرتے ہیں لیکن جو اکثر ان کا کھانا پینا ہے وہ ریگستان سے یا علاقے سے چر پھر کر کھاتے ہیں، ان جانوروں پر زکوٰۃ دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. کیا مستعمل زیورات پر زکوٰۃ ہے؟ تو یہ فقہا کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، لیکن جو درست بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سب سے قریب ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ جو استعمال ہونے والے زیور ہیں ان پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی.
اس کی دلیل وہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی، بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ قیامت کے دن انہیں آگ کے کنگن بنا دیا جائے؟ تو اس عورت نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے اتار کر اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا کہ ہمیں یہ کنگن آگ کے نہیں چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہی حدیث سب سے بڑی چیز کی دلیل ہے کہ جو استعمال کا زیور ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس پر کیسے زکوٰۃ ہے، چونکہ اس کے اندر کچھ اضافہ نہیں ہو رہا، وہ مال تجارت نہیں ہے۔ تو واللہ عالم تجارت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مال کنسیڈر اس کو کیا گیا ہے۔ جب اس سے بھی آپ ہر سال زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا باقی کا مال پاک ہوتا رہے گا، اور جس کو اللہ نے اتنی تعداد میں سونا دیا کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، یا چاندی دی کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، تو یقیناً وہ اس اہل ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے پائے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی تھے، پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہجرت اور یہ مجھے اگر یہ اختیار دیا جاتا نا تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے انصار صحابہ کی۔ گولڈ کے ریٹ پر ہوگی، اور اس وقت مارکیٹ کے اندر جو گولڈ کا ریٹ چل رہا ہے نا اس کے مطابق ہوگی، جب کا خریدا ہوگا اس کے مطابق نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ نے خریدا ہو جب گولڈ 30-40 ہزار روپے تولہ تھا، اور اب مارکیٹ کے اندر ہمارے پاکستان کی مارکیٹ میں گولڈ جو ہے وہ 2 لاکھ کراس کر چکا ہے، تو زکوٰۃ ہوگی آپ کی جو موجودہ مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق۔ قیمتی کپڑے پر بھی زکوٰۃ نہیں، قیمتی کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا چاندی قیمتی اور باقی جو زیورات ہیں، مطلب ہیرا وغیرہ، بعض علماء نے اس کو سونا چاندی میں کنسیڈر کیا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ڈائمنڈ وغیرہ پہ۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے جانوروں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے جیسا کہ ڈاگز کیٹس کو روزانہ؟ نہیں۔ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے 8 مساری بیان ہوئے ہیں نا، سورۃ توبہ کے اندر آپ پڑھ لیجئے گا، وہ بڑے واضح ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین والعاملین علیہا، جو اس کو اکٹھا وغیرہ کرنے والے ہیں، والغارمین، اور جو قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو نرم کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو یہ 8 مساری بیان ہوئے، وہ بڑے واضح ہیں، اس کے اندر کوئی ایسا مصرف نہیں ہے، واللہ عالم۔ ہاں اگر آپ کسی ایسی فیملی کو دیتے ہیں جو فقراء مساکین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور پھر ان کے ہاں کوئی بلی وغیرہ موجود ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے اس کو جو ان کا کھانا ہے وہی ان کے جانور کا کھانا ہے۔ کیا کرائے پر دیے ہوئے گھر میں زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ جو آپ نے کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی گھر کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس گھر پر سالانہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو کرایہ آ رہا ہے نا وہ آپ کے باقی مال کے ساتھ جمع ہوتا رہے گا، اور پھر آپ وہ جب نصاب کو پہنچ جائے گا تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ البتہ اس گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ شریعت کی بہت بڑی آسانی ہے، کیونکہ بعض اوقات گھر جو ہے وہ 1 کروڑ مالیت کا ہوتا ہے، اور اس سے آنے والا کرایہ وہ چند ہزار روپے ہوتا ہے، اور اگر ہر سال اس پر زکوٰۃ دی جائے تو کرائے سے زیادہ یا کرائے کے برابر زکوٰۃ بن جائے۔ تو اس وجہ سے وہ جو بلڈنگ کرائے پر دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ تجارت کی غرض سے رکھا ہوا ہے، انسان نے وہ گھر تجارت کی غرض سے، پراپرٹی ایز اے پراپرٹی، جس طرح ایز اے بزنس اس گھر کو رکھا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا جتنا مال مارکیٹ کے اندر اس وقت ہوگا اس پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ کیا کمیٹی کے پیسوں پر زکوٰۃ ہے؟ کمیٹی کے پیسے جو بندہ جمع کرتا ہے ظاہر بات ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ مختلف لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، اور پھر انہی کے مطابق جس جس کی وہ ملکیت ہے، اس کے پاس تو ایک امانت پڑی ہوئی ہے، جس جس کی ملکیت ہے وہی اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی کے پاس 25 یا 50 ہزار نقدی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو اپنے ملک کے مطابق دیکھ لیجئے، آپ کے ہاں جو 52.5 تولے چاندی کا جتنا ریٹ نکل رہا ہے، اگر اتنی نقدی کیش آپ کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے۔
1 لاکھ پر کتنی رقم ہے؟ 1 لاکھ ہو یا 10 لاکھ ہو یا جتنی بھی رقم ہو، اس کو 40 کے ساتھ ڈیوائڈ کیجئے، 40 کے ساتھ تقسیم کیجئے تو آپ کی زکوٰۃ کی رقم نکل آئے گی۔ اگر کرائے سے صرف گھر کا خرچہ ہی پورا ہو رہا ہے تو پھر زکوٰۃ کوئی نہیں۔ جب آپ کے پاس کچھ بچ ہی نہیں رہا کرائے سے، میں نے کہا وہ کرایہ جب جمع ہوتا رہے گا اور نصاب کو پہنچے گا تو پھر زکوٰۃ ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ جمع پونجی ہو ہی نہیں رہی، اس کا گھر کے اخراجات ہی اتنے ہیں جو اس کے پاس کچھ بھی جمع نہیں ہو رہا، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جب اس کے پاس جمع ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے 2 شروط ہیں۔ نمبر 1، اس رقم کو پڑے پڑے آپ کے پاس سال گزر گیا ہو، اور نمبر 2 کہ اس کے اوپر وہ نصاب کو پہنچ گیا ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوالات اب اکثر رپیٹ آ رہے ہیں، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کتاب الصیام کے ساتھ، اور بلکہ کتاب الزکوٰۃ کی صدقہ فطر اور پھر کتاب الصیام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔